اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ کے پروگرام زندگی کا لطف میں ہمارے ساتھ اکٹھا ہونے کا شکریہ۔ ہم آج خوشی اور لطف کے متعلق بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آج بہت مزہ آنے والا ہے۔ در حقیقت میں نے اس کا عنوان رکھا ہے اپنی خوشی کو خراب مت کریں۔ جانتے ہیں خوشی ہمارے پاس ہے، شاید آپ کو لگے کہ آپ نے اپنی خوشی کو کھو دیا ہے، یا کاش میرے پاس اور خوشی ہوتی ہے، خدا مجھے خوشی دے دے۔ لیکن ایماندار اور خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہمارے پاس خوشی ہے۔ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے اور روح کے تمام پھل ہم میں ہر ایک کے اندر موجود ہیں، لیکن ان پھلوں کو ہمارے اندر پروان چڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ روح کے ان پھلوں سے کام لیں گے، اور خوشی انہی پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ زبور 100 کی 2 آیت میں لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ مجھے ایک عورت کی بات یاد ہے جو 50 سال کی ہونے والی تھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ در حقیقت اس نے کبھی کسی سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھا تھا، حالانکہ وہ دکھنے میں نہایت خوبصورت اور دلکش تھی، لیکن بات اس کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، یہ اب تک اس کے کسی کام نہ آیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ خدا نے اس سے کہا ہے کہ وہ خوشی سے اس کی عبادت کرے، اور میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے۔ غمگین ہونے کی ہمارے پاس بہت سی وجوہات اور اداس ہونے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں میں اور آپ ہم مل کر یہ کام کریں کہ ہم ایک فیصلہ کریں کہ خوشی سے خدا کی عبادت کریں گے۔ اب جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہر وقت ہی کھلکھلاتے رہیں اور ہر وقت چہرے پر ایک بڑی سی مسکان سجائے پھریں۔ آپ کی خوشی بے تحاشا کہکے لگانے سے لے کر ایک پرسکون لطف تک کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ خوشی کے 2 مختلف پہلو ہیں جن پر میں نے سال ہا سال غور کیا ہے، اور مجھے سکون بھرے لطف کا پہلو بے حد پسند ہے۔ آپ کو پتا ہے میں اس طرح سے جینا چاہتی ہوں، میں ایک سکون بھرے لطف میں جینا چاہتی ہوں، چاہے میرے حالات جیسے بھی ہوں۔ میں اپنی روح میں ایک اطمینان اور سکون اور اس خوشی کو چاہتی ہوں جو صرف خدا دے سکتا ہے۔ بائبل اس خوشی کا ذکر کرتی ہے جو بیان سے باہر ہے، اور میرا خیال ہے جب خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایسے میں یہی خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ وہ خوشی ہے جو خدا ہمیں روح کے پھل کے طور پر عطا کرتا ہے۔ مجھے یہ آیت پسند ہے، یہ بہت دلچسپ حوالہ ہے۔ آپ جانتے ہیں خوشی طاقت ہے، اور یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جنہیں میں آج آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا خوش ہوں گے آپ اتنے طاقتور ہوں گے، اور آپ جتنا خوشی سے بھریں گے دشمن اتنا ہی آپ کے خوف سے بھرے گا، جبکہ وہ آپ کو اپنے خوف سے بھرنا چاہتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ وہ ہم سے خوف زدہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا اگر ہم اپنی خوشی کو قائم رکھیں۔ میں نے ایک بار ایک خادم کو یہ کہتے سنا، میرا مطلب شیطان آپ کی چیزوں کے پیچھے نہیں، آپ کی خوشی کے پیچھے ہے، کیونکہ خداوند کی خوشی ہمارا زور ہے، خوش رہنے میں قوت ہے۔ سو استثنا 28 کی 47 اور 48 میں لکھا ہے، چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا۔ دشمنوں کی خدمت، واو! اس نے کہا تم خوشی میں میری خدمت نہیں کرو گے جب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور دیکھیں بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں ایک خاصیت ہے کہ ہم 2-4 باتوں پر جو ٹھیک نہ ہوں زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی تمام اچھی باتوں کو یاد کر کے شکر گزار ہونے میں ناکام رہتے ہیں، جو کہ شاید بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آج آپ جذباتی طور پر بڑی تکلیف میں ہیں، اور آپ کے جذبات سے متعلق ہر چیز آپ کو بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ خود کی تعریف بطور ایک خوشحال شخص نہیں کریں گے، لیکن آپ کے ایسا محسوس کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ لیکن ان سب حالات کے بیچ کہ جن کو بدلنے کی آرزو آپ خدا کے حضور کرتے ہیں، کیا آپ یاد کر کے خدا کی ان ڈھیروں ڈھیر حیران کن برکات کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں؟
میں کئی بار ایسا کرنے کے لیے خود کو یاد دلاتی ہوں اور میں آج بھی آپ کو وہی بات یاد دلا رہی ہوں۔ اس حوالے پر پھر سے بات کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت طاقتور حوالہ ہے۔ چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوشدلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا ہو کر تو اپنے سب دشمنوں کی خدمت کرے گا۔ خداوند کی خوشی ہمارا زور ہے۔ نہمیہ 8:10 ہمیں بتاتی ہے، اس پر غور کریں۔ میرا خیال ہے اچھی ہنسی آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے آج صبح ہنسنے کی قوت پر بات کر رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے ہر گھڑی دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر اس وقت بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب باتیں خوشی کی نہیں ہیں۔ وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم مستقبل کے بارے میں اچھا محسوس کریں، لیکن ہم خدا کے کلام کو دیکھ کر مستقبل کے لیے اچھا احساس رکھ سکتے ہیں، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے۔ ہم نئے سرے سے ایک زندہ امید میں پیدا ہوئے ہیں، پطرس رسول کہتا ہے، اور امید یہ توقع ہے کہ کسی بھی لمحے کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ سو خداوند کی خوشی آپ کا زور ہے، اور آج میں اس بات کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ ابلیس کو اپنی خوشی چرانے نہ دیں، اور اگر آپ نے اسے ایسا کرنے دیا تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اس سے اپنی خوشی واپس لینا شروع کریں اور جہاں تک ہو سکے خوش رہیں۔ کون یہ جانتا ہے کہ ہنسی بہت زبردست ہتھیار ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے کہ خدا اپنے دشمنوں پر ہنستا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے حد تک آمیز بات نہیں ہے۔ ہاں دشمن تو مذاق ہے، نہیں، وہ دراصل بہت خطرناک ہے، اور ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مشکل کے عین وقت آپ جتنا خوش و خرم رہیں گے، دشمن کے لیے یہ اتنا ہی نقصان دہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم مشکلات میں ہیں تو ہمیں خود بخود اداس ہو جانے کی، افسردہ ہو کر بیٹھ جانے کی ضرورت ہے، جبکہ خدا آپ کے مسئلے پر کام کر رہا ہے تو اس وقت لطف اندوز ہونا درست ہے۔ یسوع نے یوحنا 16:33 میں درج کیا ہے کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور ایمپلیفائڈ بائبل میں یوں لکھا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار میں نے چھین لیا ہے اور اس پر تمہارے واسطے فتح پائی ہے۔ وعدہ اس کا نہیں کہ دشمن ہمارے خلاف نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہ دنیا میں ایسا ہوگا، آپ مصیبت اٹھائیں گے لیکن خوش ہو جائیں، کیونکہ انجام ہر صورت میں آپ کے لیے بھلائی ہی ہوگا۔ سب باتیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، جو اس کے مقصد کے تحت بلائے گئے ہیں۔ دیکھیں پولس فلپیوں 4:4 میں کہتا ہے، جبکہ وہ جیل میں ہے، اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ ایک اچھی جگہ پر نہیں ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ مجھے لگتا ہے بائبل میں کوئی بات ایک بار کہی جائے تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بات 2 بار کہی جائے تو ہمیں اس پر اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خوشی اور لطف آپ کے لیے خدا کی مرضی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے سمجھیں کہ خوشی اور لطف آپ کے لیے خدا کی مرضی ہے، لیکن مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن میری پرورش کی کہانی اداس ہے۔ ہمارے گھر میں زیادہ خوشی نہیں تھی، در حقیقت بمشکل ہی کوئی خوشی تھی، اور اگر میرے والد کا موڈ اچھا نہ ہوتا تو وہ کسی اور کو اچھے موڈ میں دیکھنا پسند نہ کرتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہنسنے پر میں مشکل میں پڑ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، وہ ایک ناخوش انسان تھے، سو دوسروں کی خوشی انہیں ہضم نہ ہوتی۔ سو میں ہمیشہ سے ہی محنتی تھی، لیکن میں زندگی کا لطف اٹھانے کے متعلق زیادہ کچھ نہ جانتی تھی، اور میں تو کبھی کبھی احساس جرم کا شکار ہو جاتی کہ مجھے ہر وقت کسی مسئلے کے حل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ سو یوحنا 10:10 جو آج کے اس پروگرام کی بنیادی آیت ہے، یہ میرے لیے نہایت اہم رہی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا۔ یہ بات مجھے بے حد پسند ہے کہ میں آیا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ آیا۔ میں آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔
जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, यहाँ तक कि प्याला लबरेज हो जाए। आपको पता है, मेरा मानना है कि हमारी खुशी का खोए हुओं के आगे हमारी गवाही में एक बड़ा किरदार है। कुछ मसीही, खास तौर पर वो जो मजहबी और कट्टर हैं, वो बहुत ही कड़वाहट और तलखी से भरे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे जहान के सामने कोई बड़ी गवाही है। हमें उन्हें दिखाना है कि भले ही हम भी उन जैसी मुश्किलात में हैं, मगर मुश्किलात के दरमियान भी खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बैठकर इसका जल्दी से अंदाजा लगाएं कि आप रोजाना कितना खुश रहते हैं। क्या आप कहेंगे कि वक्त के 25%, वक्त के 50%, वक्त के 75%, या फिर आप रूहानी तौर पर इतने समझदार हैं कि आप हर तरह के हालात में खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको संभाल लेगा और आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। उसने आपको नुकसान पहुंचाने के इख्तियार को छीन लिया है। भले ही आप मुश्किलात में हो, लेकिन खुदा का शुक्र है आप गुजर कर उन सब में से निकल आएंगे और फतहमंद ठहरेंगे। सो बहुत से हवालाजात खुशी के मुतालिक हैं, खासकर यूहन्ना की किताब में, और मैं बस इस बात की तसल्ली करना चाहती हूँ कि आप समझें कि खुशी आपके लिए खुदा की मर्जी है। सुनिएगा, मैंने आपके लिए यूहन्ना 10:10 को पढ़ा। यूहन्ना 16:24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। गौर करें, वो क्या कहता है, मेरी खुशी किस तरह मुकम्मल होगी? मेरे मांगने से। बहुत दफा हम खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, हम जिंदगी में तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी मिनिस्ट्रीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी खिदमत बढ़े। ऐसा लगता है कि हम मुसलसल कुछ न कुछ करने की कोशिश में हैं, और खुदा चाहता है कि हम यकीन करें कि हमें कोशिश तो करनी है, लेकिन वो कोशिश पाक रूह में रहते हुए है, ना कि बदन में रहते हुए। सो यसु हमें बता रहा है कि अगर सारे काम खुद करने के बजाय आप उससे मांगे, याद रखें कि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात समझने में हमें बहुत वक्त लगता है कि अगर तुम मेरी मदद को मांगो और पाओगे तो तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी। यूहन्ना 15:11 में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 11वीं आयत पर पहुंचने से पहले अगर आप इसे 10 आयत तक पढ़ें तो वो उसमें और उसकी मोहब्बत में कायम रहने की बात कर रहा है। हर रोज खुद को ये याद दिलाएं कि खुदा जो खालिक कायनात है आपसे प्यार करता है और आप पर निगाह रखता है। आप उसकी आंख का तारा हैं और उसने आपको चुना है। जब आप सोचते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया है तो आपकी जिंदगी खुशी से भर जाती है। और फिर यूहन्ना 17:13 है, और ये निहायत हैरान कुन बात है। मुझे नहीं पता कि आपके मुताबिक यीशु कितना खुशहाल था, लेकिन मुझे लगता है यकीनन वो बहुत खुशहाल था और वो बेहद जिंदा दिल था। ऐसा मुझे लगता है। बहुत प्यारी बात है कि जब भी मैं यीशु की कोई तस्वीर देखती हूँ वो हंस रहा होता है। यूहन्ना 17:13, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। वो अपने बाप से दुआ करता है कि वो मेरी खुशी को खुद में पूरा होने का तजर्बा हासिल करें, कि मेरा लुत्फ किसी और लुत्फ की मानिंद नहीं, बल्कि वो कहता है कि मेरा लुत्फ वही खुशी है जो मेरे अंदर है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी हो और रूहों के अंदर पूरी हो जाए और मेरी खुशी से तुम्हारे दिल लबरेज हो जाएं। आप कहेंगे जॉइस बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती। तो आप जानते हैं, शायद आप ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में उस खुशी के बहाव को रोक रहा है। खुशी आप में है, लेकिन शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसे मिट्टी में मिला देता है या खराब कर देता है कि आप उस खुशी को महसूस नहीं कर पाते। सो मैं चंद चीजों के बारे में आपको बताऊंगी जिन्हें शायद आप बदल सकते हैं, और तब वो खुशी बहुत आसानी से आप में से फूट निकलेगी। सबसे पहले जिंदगी में होने वाली हर बात की तह में जाना बंद करें। खुदा पर भरोसा रखने का मतलब हमेशा यह है कि ऐसे सवाल रहेंगे जिनका
जवाब नहीं मिलेगा। हर तरह के सवालात और फिक्र तरद्दुद को एक तरफ रख दें। जब मैं इस फिक्र में मुब्तला हो जाती हूँ कि मुस्तकबिल में क्या होगा, तो मैं और ज्यादा इस्तराब का शिकार होती चली जाती हूँ और मेरी जिंदगी की पेचीदगियां बढ़ती चली जाती हैं और उस वक्त मैं खुशी महसूस नहीं करती। बाइबल में इमसाल 3 में लिखा है कि हमें अपने फहम पर तकिया नहीं करना, बल्कि अपने सारे दिल से और अपनी सारी अकल से खुदा पर भरोसा रखना है और वो हमारी रहनुमाई करेगा। अगर आप अपने मसले को उसके आगे रखेंगे, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। कोई है जो अब भी किसी फिक्र में गुम है, वाओ, और उसके पास ज्यादा खुशी नहीं है। आप खुदा से ये क्यों नहीं कहते कि जो तू जानता है मैं नहीं जानती, और मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ कि इसका अंजाम मेरे हक में बहुत ही भला होगा। पहला करंथियों 2:2। पौलुस बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, सुनिए, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यसु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। अगर हम सिर्फ इस बात से मुतमईन हो पाए कि मैं नहीं जानती कि ये सब बातें क्या हैं, मैं नहीं जानती कि यूरोप में या दुनिया में क्या होने वाला है, यसु कब वापस आएगा, मैं नहीं जानती कि मैं अपने तमाम तर माली हालात के लिए क्या करूंगी, लेकिन मैं उसे जानती हूँ जो सब जानता है, और मैं उसे जानने से ही मुतमईन रहूंगी। अब जरा बर्दाश्त कीजिएगा, मेरा मकसद तल्ख बातें करना नहीं है, लेकिन एक और बात जिससे आप अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं, वो अपने काम से काम रखना है। और कई बार मुझे भी खुद को ये बात याद दिलानी पड़ती है, और दर हकीकत बाइबल कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अक्सर हम बिला वजह की जिम्मेदारी ले लेते हैं और सारे जहान की मुश्किलों को हल करने निकल पड़ते हैं, और मैं ये सब जानती हूँ क्योंकि मैं खुद ये बिला वजह की जिम्मेदारी लिए बैठी थी। अगर आपका कोई मसला हो तो मैं शौक से उस पर गौर करूंगी और आपको उसका हल बताने की कोशिश करूंगी और खुशी से आपको मशवरा दूंगी। अक्सर ये अच्छी बात है जब वाकई किसी को मदद की जरूरत हो, लेकिन बहुत बार हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो नहीं चाहते कि हम उन्हें कुछ बताएं। मोहतात रहें और औरों के मामलात और मसाइल में मत उलझें, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी के मसाइल ही बहुत हैं। अपने इत्मीनान की कदर करें ताकि उसे बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। इमसाल 18:2 में लिखा है, अहमद फहम से खुश नहीं होता, लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। कई बार हमने अपना इत्मीनान बर्बाद किया और किसी और के साथ ताल्लुकात में रंजिश पैदा कर ली, क्योंकि हम उनके मामलात में टांग अड़ाने लगे और अपनी राय उन पर थोपने लगे। और मुझे कहना पड़ेगा, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हम उस मामले में दखल अंदाजी करें। हमारे लिए बहुत बेहतर होगा अगर हम बिला जरूरत किसी को कभी भी कोई मशवरा ना ही दें, और कभी कभार लोग मांगे भी तो जरूरी नहीं कि वो उसे चाहते भी हों। औरों के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। पहला पतरस 4:15, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाती। अपनी जंगों का इंतखाब करना सीखें। मेरे खुदाया, मैं कल किसी की मदद करने की कोशिश कर रही थी और वो दर हकीकत मुझसे किसी मामले पर बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल से एक छोटी सी मामूली सी बात थी, और वो उसे मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश कर रहे थे और मुस्तकबिल में होने वाली बातों का मंसूबा रखते थे। और पता है, मैं भी ऐसी ही हुआ करती थी, और जरा जरा सी बात पे मेरा रद्द अमल भी यही होता था। लेकिन इस आदत को तर्क करने में मुझे ज्यादा वक्त न लगा, क्योंकि जब मैंने दूसरों के साथ ऐसा करना शुरू किया तो मैंने अपनी खुशी को खो दिया। और मेरा मानना है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जल्द माफ करें। मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपके दिल में गुस्सा और नाराजगी है तो आप अपनी जिंदगी में खुशी के फल का तजर्बा हासिल नहीं कर रहे। सो जल्द पूरे तौर पर माफ करना सीखें, जिस तरह खुदावन हमें माफ करता है। और ये जवाब मत दें कि तुम्हें नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया, या तुम्हें नहीं पता ये कितना मुश्किल है। हाँ, नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मुझे पता है कि खुदा कभी हमें वो करने के लिए नहीं देता जो हम ना कर सकें। वो मुझे माफ करने के काबिल ना बनाए तो मुझे माफ करने को नहीं कहेगा।
اگر خدا نے آپ سے اپنے کلام کے مطابق کچھ کہا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ فلپیوں 4:13 میں مسیح میں جو میرا طاقت بخشنے والا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور بات جو بہت مددگار ہے اور آپ کی خوشی کو بہت بڑھا دے گی، خود کی قدر کریں، خود سے متوازن طور پر پیار کریں، اپنے نامکمل بگڑے ہوئے وجود سے پیار کریں، کیونکہ خدا آپ میں کام کر رہا ہے۔ وہ جس نے آپ میں ایک بھلا کام شروع کیا ہے اسے مکمل کرنا اور انجام دینا بھی جانتا ہے۔ اور جب کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، آپ خوشی منا سکتے اور پر لطف ہو کر زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر جو کبھی زندگی میں آپ سے ہو گئی ہو اس پر اپنی زندگی میں پچھتانا بند کریں۔ کبھی کبھار لوگ آپ پر یہ پچھتاوے کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ نے ان کی سوچ کے خلاف کچھ کر دیا ہے، اور میں حوصلہ افزائی کر رہی ہوں کہ پچھتانا چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کے لیے کہانی پڑھنا چاہتی ہوں جبکہ ہم آج آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک اچھی کہانی ہے اور اس میں ایک اچھا سبق ہے، اور اس کا عنوان ہے افسوس کے شہر خیرباد۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سال کے اس حصے میں سفر کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور پھر میں خود ہی اس کے لیے جلدی سامان باندھنے لگا کیونکہ سفر ناخوشگوار تھا اور مجھے اس کا اندازہ تھا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ میں آپ سے اپنے سالانہ پچھتاوے کے سفر کی بات کر رہا ہوں، اور اگر کبھی آپ یہ سفر سال میں 1 سے زائد بار کریں تو میرے پاس وہاں کے ٹکٹس ہیں، کاش میرے پاس ایئر لائن ہوتی۔ یہ ایک بڑی مختصر سی اڑان تھی، میرے پاس میرا سامان تھا جسے میں چیک نہیں کر پایا اور ساری رات سے اس کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ وہ ان سینکڑوں یادوں کے ساتھ لدا پھندا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور جب میں افسوس کے شہر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پہنچا تو کسی نے میرا استقبال نہ کیا۔ بین الاقوامی اس لیے کیونکہ اس چھوٹے سے مایوس کر دینے والے شہر میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ جب میں اس لاسٹ ریزروڈ ہوٹل میں داخل ہوا تو میں نے غور کیا کہ اس سال کے سب سے خاص موقع کی تقریب ہو رہی تھی، سالانہ خود ترسی کا میلہ۔ اوہ خدایا، میں نے زندگی میں ایسے کتنے خود ترسی کے میلے دیکھے ہیں، میں نے کتنے دن خود پر افسوس کرنے اور پچھتاتے ہوئے ضائع کر دیے۔ آپ بتائیں، کیا آج کسی سے کلام ہو رہا ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ اب میں اس بڑی سماجی تقریب کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ شہر کے معروف ترین لوگ بھی وہاں ہوں گے۔ سب سے پہلے وہاں کرنا گھرانہ کے لوگ ہوں گے، کرنا چاہیے تھا، کر لیا ہوتا، کر سکتا تھا۔ اور پھر کاش گھرانہ آتا ہے، یقیناً آپ انہیں جانتے ہیں کہ کاش میرے پاس وہ ہوتا، اور اس کی برادری کے لوگ یقیناً موقع گھرانے سے گنوائے ہوئے اور کھوئے ہوئے موجود ہوں گے۔ اور سب سے بڑا گھرانہ کل کا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری گنتی کو باقی ہیں، لیکن ہر ایک کی کہانی بڑی درد بھری ہوگی۔ پھر یقیناً بکھرے ہوئے خواب منظر عام پہ آئیں گے، اور یہ ان کی غلطی ہے، ابھی آ کر اپنی کہانیوں یا بہانوں سے ہمارا دل بہلائیں گے کہ ان کی زندگی میں کس طرح سے ناکامیاں آئیں۔ ہر کہانی کو مجھے الزام مت دو اور میں کچھ نہیں کر سکتا کی طرف سے کھل کر داد ملے گی۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اس افسردہ کر دینے والے میلے میں گیا یہ جانتے ہوئے کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آیا کہ سارا دن خود پر افسوس کرنے سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں؟ میں اداس ہوا، لیکن میں نے ناکامی کی تمام کہانیوں کے بارے میں سوچا جو ماضی سے سنائی گئی تھی، اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس سفر کے بقیہ حصے اور آگے آنے والے خود ترسی کے میلوں کو میں خیرباد کہہ سکتا ہوں۔ آپ ہی ہیں جو اس خود ترسی کے میلے کو خیرباد کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کو دشمن نے آنے کی دعوت دی ہے۔ شاید آج ہی میں نے واقعتاً سمجھنا شروع کیا ہے کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اداس رہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز میرے ذہن میں گھومتی رہی کہ میں کل کو بدل نہیں سکتا، لیکن میرے پاس آج کو ایک شاندار آج بنانے کا اختیار ہے۔ آپ گزرے کل کو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ آج کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ میں باحوصلہ، پرمسرت اور پرجوش ہو سکتا ہوں، بلکہ حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے میں نے افسوس کے شہر کو فوراً خیرباد کہا اور مستقبل کا کوئی پتہ وہاں نہ چھوڑا۔ مجھے ماضی میں ہوئی غلطیوں پر افسوس ہے، لیکن انہیں ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھوس طریقہ نہیں ہے۔ سو اگر آپ افسوس کے شہر کی سیر کا منصوبہ باندھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنا ارادہ اسی وقت
तर्क कर दें, इसके बजाय दोबारा शुरू करने के सफर पर जाएं। मुझे ये इस कदर पसंद है कि मैंने यहाँ मुस्तकिल रिहाइश ले ली है। आप जानते हैं, ये कहानी सब कुछ बयान करती है। ये हम ही हैं जो खुदतरसी के मेलों और मायूसी की महफिलों में जाने से इनकार कर सकते हैं, जिनका हमारी जिंदगी से खत्म होना निहायत ही जरूरी है।